بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہے، میں لوگوں کو کیسے بلاؤں، سیدھی راہ کیسے دکھاؤں؟ یہ تو گمراہ ہیں اور حق سے بدک رہے ہیں، خدا سے بیزار ہیں اور بتوں کے پرستار ہیں، بدی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے۔ اب فرشتے کا انتظار تھا، اسی فرشتے کا جس کو آپ نے دیکھا تھا، جسے ورقہ نے ناموس موسیٰ علیہ السلام کہا تھا اور جسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بالیقین فرشتہ بتایا تھا۔ آپ انتظار کرتے رہے، دوبارہ کرتے رہے اور کرتے ہی رہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی۔ دل میں طوفان اٹھا، اس وقت میں کیا کروں؟ لوگوں کو کس طرح دعوت دوں؟ یہ سمجھانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کیوں نہ آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنا کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر کوئی پیغام کیوں نہ لائے؟ آپ بہت فکر مند ہوئے، کھلتا ہوا چہرہ بجھ گیا اور ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی آپ کی طرح بہت فکر مند ہوئیں اور غم میں گھلنے لگیں، لیکن ضبط سے کام لیا اور دل کا غم چہرے پر نہ آنے دیا، جہاں تک ہو سکا تسلی دی۔ آپ کا دل بہلایا، آپ پھر غار ہرا جانے لگے۔ دن رات آپ وہیں رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب سے کہتے، اے رب، تو نے مجھے نبی بنایا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ غم سے سینہ جل رہا تھا۔ کبھی بے خود ہو کر آپ گھاٹیوں میں پھرنے لگتے اور کبھی پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ جاتے اور چاہتے کہ کود کر جان دے دیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے۔ آپ کو وحی کا انتظار تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر ویسے ہی آپ سے ملنے آتے تھے اور آپ کو اطمینان دلاتے کہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ اللہ کے نبی ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو جاتا اور آپ واپس چلے جاتے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد پھر وہی کیفیت ہوتی اور آپ پھر پہاڑی پر چڑھ جاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر سامنے آتے اور اسی طرح اطمینان دلاتے اور آپ واپس چلے جاتے۔ آپ کے دل پر کیسی چوٹ تھی، روح میں کتنی جھپن تھی، ذہن پر کتنا بوجھ تھا، وحی کا رک جانا کتنی بڑی پریشانی کی بات تھی۔ شاید رب نے مجھے چھوڑ دیا، یہ خیال ایک جھجتا ہوا نشتر تھا۔ ایک دن کہیں سے آپ گزر رہے تھے کہ یکا یک آسمان سے آواز آئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار ہرا میں آیا تھا فضا میں موجود تھا۔ اے اللہ، تو کتنا مہربان ہے، اپنے مومن اور مخلص بندے پر۔ فرشتے کو دیکھتے ہی آپ ہلنے لگے، کانپنے اور لرزنے لگے۔ پہلی بار بھی آپ کا جسم کانپ رہا تھا، ہوا کہ پتوں کی طرح ہل رہا تھا، لیکن اسی طرح کا خوف، یہ خوف اور گھبراہٹ کا رعب اور دہشت کا نہیں، اس میں مسرت کی حلاوت تھی، خوشی اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی۔ آپ اس حال میں گھر آئے اور فرمایا، مجھے کچھ اڑھا دو، مجھے کچھ اڑھا دو۔ چنانچہ آپ پر کپڑا ڈال دیا گیا کہ اتنے میں فرشتہ وہی لے کر آ گیا۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو، پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگیوں سے الگ رہو۔ اب دل کو راحت نصیب ہوئی، ذہن کو سکون مل گیا اور طبیعت کو اطمینان ہو گیا۔ سب اندیشے دور ہو گئے اور سارے خطرے جاتے رہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو نہ پوچھو ان کا کیا حال تھا، دل گلاب تھا اور چہرہ چمکتا ہوا شہاب تھا، کیونکہ ان کی تمنا پوری ہو گئی۔ اس کے بعد کئی بار وحی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہے اور رب کا پیغام سناتے رہے، لیکن خدا کا کرنا کچھ دنوں بعد پھر وہی رک گئی۔ ادھر دعوت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور کافروں کی طرف سے مخالفت بھی ہو رہی تھی۔ مخالفت کے لیے تنکے کا سہارا کافی تھا، وحی کا رک جانا تو خیر بہت بڑی بات تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا، بولے، یہ تو خوب نبی ہیں۔ 2-4 دن آسمان سے بات چیت رہی، جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا رہا اور پھر غائب، کلام پیام سب بند۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے روٹھ گیا، اس لیے اتنے دنوں بات نہیں کی۔ وحی کا رک جانا تو آپ پر یوں ہی بار بار ہوتا اور پھر کافروں کا تانا اور تبا نازک پر تیر کا کام کرنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد بے چین ہوئے، لیکن زیادہ دن نہ ہوئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر وحی لے کر آ گئے۔ ترجمہ: گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی، جب وہ چھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناخوش ہے، اور آپ کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے، اور جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کو دے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا
ایسا نہیں کہ اس نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا اور بے خبر پایا تو سیدھی راہ دکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاج پایا تو مالدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں اور نہ کسی سائل کو جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلہ ابھی جاری ہے، مزید اچھی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ساتھ ہی چھوٹے سے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اچھی معلوماتی ویڈیو دیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔